بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج نماز تراویح میں سوا پارے کی تلاوت ہوئی اور یہ سوا پارہ مکمل سورہ انعام تھا۔ انعام کے معنی ہے جانور، چوپائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں چوپایوں کے بارے میں یعنی جانوروں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کس طرح انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس سورہ کو شروع کیا گیا ہے اللہ کی تعریف سے۔ ارشاد فرمایا گیا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے تاریکیاں بنائی ہیں اور نور بنایا ہے۔ اس آیت مبارکہ پر غور کرنا ہے کہ تاریکیاں یعنی اندھیریاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، نور صرف ایک ہی ہے، لیکن وہ ایک نور، یہ روشنی ساری اندھیریوں پر چھا جاتی ہے، تمام قسم کی اندھیریاں دور ہو جاتی ہیں، چاہے وہ ظاہری اندھیری ہو جیسے گھپ اندھیرا ہو، رات کا اندھیرا، اور ہر چیز ایسی ہو کہ کوئی چیز نہ دکھائی دے رہی ہو، مکمل اندھیرا چھایا ہوا ہو، لیکن ایک چھوٹی سی لائٹ، چھوٹی سی روشنی پورے اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے اور روشنی سب پر، پورے اندھیرے پر بھاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر یہاں غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے وہ تمام کفر کی، ہر قسم کے کفر کی اندھیریوں پر چھا جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، چاہے وہ اندھیری کسی بھی ازم کی ہو، بدھزم کی ہو، ہندوازم کی ہو، سکھزم کی ہو، ڈارونزم کی ہو، سائنسزم کی ہو، اسی طرح پر ہیومنزم، کیپٹلزم، فلاں اور فلاں جتنے ازمس ہوں ان تمام ازم کے اوپر اگر کوئی روشنی چھا جانے والی ہو تو وہ اسلام کی، ایمان کی روشنی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایمان کی روشنی کو خوب پھیلایا جائے یہاں تک کہ کفر کی تمام تاریکیاں چھٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مختلف اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انہی انعامات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانے پینے کی اتنی عام ہیں کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے رکھی ہیں، اور جو حرام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مختلف قسم کے چوپائے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان تمام چوپایوں کی ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، یعنی یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی مجھے کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح ساری انسانیت کو، سارے جنات کو حکم یہی ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کی نہ پرستش کریں، کسی سے نہ استعارت کریں، نہ مدد مانگیں۔ اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمها الا هو، سوا اللہ کے کوئی اسے نہیں جانتا، کوئی زمین میں ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر حکم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر کوئی دانہ داخل نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی وہ دانہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں ذکر کیا گیا اور ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا، اس لیے کہ ان کی قوم کے جو لوگ تھے پورے بت پرست تھے، وہ بتوں ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور اسی کو اپنا کارساز مانتے تھے، تو ان کو انہی کے انداز سے اور ان کے طریقے پر دعوت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ انہوں نے رات کے موقع پر تارے کو دیکھا اور یوں کہا کہ یہ تارا ایسا لگتا ہے کہ یہ رب ہو سکتا ہے، لیکن جب دن کی روشنی آ گئی تارا چھپ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی موقع پر انہوں نے یوں فرمایا کہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے تو فرمایا کہ یہ رب ہو سکتا ہے۔ پھر جب چاند بھی چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چھپنے والا ہے میں اس سے پیار نہیں کرتا، میں اس کو اپنا رب نہیں مانتا، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا ہوں۔
پھر ایک موقع پر دن کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب سورج کو انہوں نے دیکھا تو فرمایا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو سب سے بڑا ہے، یعنی تارے سے بھی یہ بڑا نظر آ رہا ہے، چاند سے بھی بڑا لگ رہا ہے، تو یہ رب ہو سکتا ہے۔ جب شام کی تاریکی آ گئی، رات ہو گئی، سورج چھپ گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی چھپ گیا ہے اور چھپنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلاناً یہ فرما دیا کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس پروردگار کی طرف جس نے جو سارے عالموں کا پالنہار ہے، اور اس نے مجھے ہدایت دی ہے، میں یکسو ہو کر اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔ یہ انہوں نے سب کے سامنے تعلیماً فرمایا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا انداز مختلف نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں پر پورا بت پرستی کا ماحول تھا، تو اس ماحول میں ان کے طریقے پر اور ان کی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی انہوں نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ آہستہ آہستہ انہیں شرک سے بچاتے ہوئے توحید کے راستے کی طرف انہوں نے بلایا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ در حقیقت جو ساری کائنات کا رب ہے، مالک ہے، وہ نہ کبھی ڈوبتا ہے، نہ کبھی چھپتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ کبھی مرتا ہے، وہ ہمیشہ حی ہے، قیوم ہے، زندہ ہے، تھامنے والا ہے، کبھی بھی اس کو تاریکی نہیں جو ہے، کبھی بھی اس پر غیبوبت طاری نہیں ہوتی، یعنی وہ کبھی غائب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، کہ وہ پروردگار ہے جس نے ستاروں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان سے راستہ پاؤ۔ چنانچہ قدیم زمانوں میں اور آج بھی جنگلوں میں جو لوگ سفر کرنے کے عادی ہیں، جہاں راستے وغیرہ نہیں ہوا کرتے، تو وہ لوگ جو ہے ستاروں کے ذریعے ہی راستوں کو راتوں کے وقت میں حاصل کرتے ہیں، اور ستاروں کا رخ دیکھ کر جو ہے وہ لوگ راستہ پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے بہت بڑا انعام ہے کہ ستاروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ حاصل کرنے کا انسان کو موقع عطا فرمایا۔ اسی طرح پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ پروردگار نے دانے کو اور گٹھلی کو پیدا کیا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ پروردگار زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ساری کائنات میں چھائی ہوئی ہیں، لیکن کوئی نعمتوں کی طرف توجہ دیتا نہیں، غور کرتا نہیں ہے۔ میں نے کئی سال پہلے ایک مضمون پڑھا تھا، اس کے اندر عالم دین نے، لکھنے والے نے ایک بات لکھی کہ اگر کسی آدمی کو کوئی یہ کہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب مشین دیکھی ہے، اس مشین میں 2 سوراخ ہیں، ایک سوراخ سے گھاس پھوس ڈالا جا رہا ہے، تو دوسرے سوراخ سے ایک اچھی پینے کے لیے انتہائی لذیذ چیز نکل رہی ہے، تو دیکھنے والے یا سننے والے حیران ہو جائیں کہ آخر یہ کون سی مشین ہے، یہ کون سا عجیب چمتکار ہے، یہ کون سی جو ہے جادو کی مشین ہے جو انسان نے بنائی ہے یا انسان کو حاصل ہوئی ہے۔ تو پھر لکھنے والے نے یہ لکھا، کیا انسان نے بھینس کو نہیں دیکھا، کیا انسان نے گائے کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مشین اس کے لیے بنائی ہے؟ وہ تو اپنے منہ سے گھاس کھاتی ہے، چارہ کھاتی ہے، لیکن جو ہے انسانوں کے لیے پینے کے لیے ایک ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تھنوں میں رکھ دیا ہے جو ان کے غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور اتنی اس کے اندر لذت ہے، یعنی دودھ اتنا اس میں فائدہ ہے کہ انسان کو غذا اور پانی کا بھی وہ کام دیتی ہے، شفا کا بھی کام دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں پر غور نہیں کرتا، اسی وجہ سے اسے احساس نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پروردگار نے انسانوں کے لیے جو ہے باغات بنائے ہیں، اس کے اندر درخت بنائے ہیں، اور مختلف قسم کے جو ہے پھل وغیرہ عطا کیے ہیں تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، انہیں کھائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرے۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ اے انسانوں، تم اسی اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ وہ پروردگار ایسا ہے کہ اسے آنکھیں پا نہیں سکتی، اور وہ سب کو دیکھتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، لیکن جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان غیر اللہ کے بارے میں ان غیر اللہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو خاموش رکھو، انہیں گالی گلوچ مت کرو۔ اگر تم انہیں برا بھلا کہو گے، ان کو گالی دو گے، تو جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی دشمنی میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنی زبانوں کو بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمیں اجازت نہیں ہے ہم جو ہے کسی دوسرے کے جو ہے معبودان باطلہ کی، جن کو جو ہے
لوگ جن کی عبادت وغیرہ کرتے ہیں ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھولیں. ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ان کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم نہیں دیا. لیکن جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کے بارے میں ہم برا بھلا کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں بعض حلال رکھی ہیں، تم انہیں کھاؤ، شوق سے کھاؤ، لیکن یاد رہے کہ اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کرو. یعنی جو ذبح کیے جانے والے جانور ہیں اللہ کا نام لے کر ذبح کرو تو کھاؤ. اگر اللہ کا نام اس پر نہیں لیا گیا تو پھر تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر اس کے بعد عربوں کی ایک قدیم رسم تھی کہ بعض جانوروں کے تعلق سے وہ کہتے تھے کہ یہ فلاں کے لیے حلال ہے، فلاں کے لیے حرام ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو بھی حلال ہے وہ سب کے لیے حلال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جس کو بھی حرام کیا ہے وہ سب کے لیے حرام کیا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی جانور جو ہے مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے. یہ سب وہ لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں. اسی طرح قدیم زمانے کے جو عرب لوگ ہیں ان کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جو ہے پیداوار کی کچھ جو ہے پیداوار میں سے جو کچھ بھی ان کے پاس اناج آتا اس میں سے جو ہے بعض حصہ نکال کر جو اللہ کے لیے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا حصہ ہے، تاکہ اس کو غریبوں فقراء وغیرہ میں صدقہ کیا جائے. اور بعض جو ہے حصہ نکال کر اپنے بتوں کے نام پہ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے بتوں کا ہے، ہمارے شرکاء کا ہے. پھر بعد میں یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، لہذا اللہ کا حصہ نکال کر وہ بھی بتوں کے حوالے کر دیتے تھے. پھر اس کے بعد وہ اور یہ سب مل کر خود اپنے استعمال میں لا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا عجیب و غریب فیصلہ ہے، بڑا عجیب یہ لوگ کام کرتے ہیں. حالانکہ بتوں کے لیے کوئی حصہ رکھنا ہی سراسر غلط. جو کچھ ہے وہ تمہارا اپنا ہے، تم اس میں سے جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دے گا. لیکن ان کی یہ حرکت اور یہ سوچ سراسر غلط ہے، اس کی طرف تنبیہ کی گئی. پھر ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے جانور بنائے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی تم سواری کرتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے اللہ کا انعام ہے. بعض جانور ایسے ہیں جن کو تم ذبح کر کے کھاتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے اللہ کا انعام ہے. تو کھائے جانے والے جانور کو تم ضرور کھاؤ، اور استعمال کرنے والے سواری کے لیے استعمال کرنے والے جو جانور ہیں انہیں تم استعمال بھی کر سکتے ہو. لیکن یاد رہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کی ناشکری مت کرو. پھر اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں بہت سارے احکامات دیے ہیں. یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ تم آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے تمہیں احکامات دیے ہیں، کون سی چیز حلال رکھی ہے، کون سی چیز حرام رکھی ہے. ارشاد فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام کیا ہے. صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ سمجھا جائے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے تم ہرگز مت قتل کرو، کیونکہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اسی طرح فرمایا ولا تقربوا الفواحش، فاحش کاموں یعنی غلط اور ناپسندیدہ کاموں کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ فحش کام ظاہر میں فحش نظر آتے ہوں یا جو چھپے ہوئے فحش نظر آتے ہوں. بعض کام کھلم کھلا ناپسندیدہ نظر آتے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے. بعض کام وہ ہیں جو ظاہر میں تو نظر نہیں آتے، چھپ چھپ کر لوگ کرتے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے. پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ تم جو ہے ایک دوسرے کا عہد پورا کرو، اگر کسی سے معاہدہ کیے ہو تو اس کو پورا کرو، معاہدے کو مت توڑو. اسی طرح فرمایا جب تم ناپ تول کرو تو انصاف کے ساتھ ناپو، انصاف کے ساتھ تولو، اور لوگوں کو مالوں میں کوئی کمی مت کرو. اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی راستے کی اتباع کرو، دوسرے غلط راستوں کی طرف مت جاؤ ورنہ جو ہے گمراہی میں پڑ جاؤ گے. سیدھے کے راستے کی طرف آؤ گے تو تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. اور اس کے بعد آخر میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میرا راستہ ہے، یہ دین قیم ہے، اسی کی طرف جو ہے میں لوگوں کو بلاتا ہوں. اور یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میرا روزہ اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہی مسلمان کے لیے پیغام ہے کہ تمام مسلمان یہی سوچے کہ ہماری ہر حرکت یا ہمارا ہر سکون یا ہماری پوری زندگی اور ہمارا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے ہماری پوری زندگی ہو، اس کے علاوہ اور ہمارا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسی پیغام کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کہنے سننے سے زیادہ ہمیں جو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.